اس علم کے لیے جتنے مقامات طے کیے جاتے تھے آج ہماری نظر سے وہ پوشیدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسا گھول کر پلاتے تھے، ایسی مشقتیں برداشت کر کے صحابہ کرام تک انہوں نے پہنچایا کہ ہم اس کا اگر احاطہ کرنا چاہیں تو ناممکن ہوگا. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح یاد کراتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی آیت. مثال کے طور پہ پیش کیا کہ اتنا زور دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی آیت یاد کرا رہے ہوں. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت یاد کرانے کے لیے کتنا زور دیا کرتے تھے. آج دنیا میں ہمارے اندر مختلف چیزیں داخل ہونے کے بعد ہماری قدر علم سے کم ہو گئی. ہمارے اندر دین کا وہ مرتبہ اور وہ شوق نہیں رہا. دیکھیں کسی بھی ایک تعلیم کے بارے میں اگر اعلان ہو جائے کہ فلاں فیلڈ کے اندر اور فلاں فن اور ہنر کے اندر اتنے ماہانہ مل سکتے ہیں، اتنے لاکھوں روپے ملیں گے، تو لوگ خود بھی اس میں جائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ڈالیں گے، اس لیے کہ اس کے منافع، اس کے فوائد سامنے ہیں اور اتنے زیادہ اور اظہر من الشمس ہے کہ ہر کسی کا دل چاہے گا اور ہر کوئی چاہے گا کہ اس کے اندر شامل ہو جائے. ایک وقت وہ تھا کہ بادشاہوں کے بچے عمرا اور اعلیٰ ترین خاندانوں کے بچے علم آ کے حاصل کرتے تھے. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، وہ خود کمانڈر ان چیف کے بیٹے تھے. کتنے ہی علماء ایسے ہیں جو خود شہزادے بھی تھے اور علماء بھی تھے. یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب لوگوں کے دلوں میں دین کی قدر ہوتی تھی، علم کی فضیلت اور شوق ہوتا تھا. اس وقت بھی بہت سارے فنون حرف کے اور بنانے کے موجود تھے، لیکن فضیلت اس وقت حاصل علم کو تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ دین کی فقہ اور سمجھ رکھنے والا شخص جو ہوتا ہے، اس سے شیطان اتنا گھبراتا اور اتنا ڈرتا ہے، شیطان اس سے اتنا خائف ہوتا ہے جتنا 100 عابدوں سے زیادہ خائف نہیں ہوتا. 100 عبادت گزار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ایک طرف، 1000 ایک طرف، دوسری طرف ایک فقیہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والا، اس کی اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی عظمت ہے کہ شیطان اس سے اتنا خائف ہے. بے دین شخص اور کافر کی بات نہیں کر رہے. فرمایا ایک عابد سے 1000 گنا زیادہ شیطان ڈرتا ہے ایک فقیر سے. کتنا بڑا مقام تھا. جب علماء ہوتے تھے، جب دین کی فضائیں ہوتی تھی تو لوگوں کے اندر قدر بھی تھی اور لوگ ان سے تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے. آج کل چونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے یہود سے بھی ہم پریشان ہیں، نصارہ سے بھی پریشان ہیں. دین کے اندر مختلف فرقوں نے سر اٹھا لیے. ہم ہر کسی کی بات سن کر پریشان ہو جاتے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، ایسی دلیل پیش کر دی اور ایسی بات پیش کر دی. یہ ہماری پریشانی اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے، علم نہیں ہے. امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد سے ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک راہب، عیسائیوں کا پادری اور یہودیوں کے جو کلیسا وغیرہ ہوتے تھے وہاں کے بڑے، انہوں نے ایک مغالطہ لوگوں کو دینا شروع کر دیا اور سب لوگ پریشان ہو گئے. کہتا یہ تھا کہ دیکھو بھائی، لوگوں کو بلاتا اور کہتا بات سنو، اپنی عقل سے ایک بات بتاؤ کہ متفقات کو ماننا چاہیے یا مختلفات کو؟ جو چیز سب کے نزدیک متفق ہے اور سب کے نزدیک ایک ہے، اس کو ماننا چاہیے یا اس کو ماننا چاہیے جس کو صرف ایک ہی مانتا دوسرا نہیں مانتا؟ کہا جی متفقات کو ماننا چاہیے، بالکل ماننا چاہیے. کہا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد جتنے بھی امتی ہیں وہ بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا؟ کہا جی بالکل مانتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں۔ کہا دیکھو ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو اتفاق ہوا نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے، ان پہ اختلاف ہو گیا، تو جو بات متفق تھی اس کو لے لو، اس پر عمل کرو جو متفقات ہیں۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، کسی کے پاس اس کا صحیح درست حل اور جواب نہیں تھا۔ اتنے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد کے بعد یہ مسئلہ گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اس طرح ایک راہب سوال کرتا ہے اور لوگوں کو پہلے اس بات پہ راضی کر لیتا ہے کہ دیکھو بھائی متفقات کو ماننا چاہیے، مختلفات سے بچنا چاہیے۔ جب اپنی تمہید پکی کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اختلاف ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اتفاق ہے، تم لوگ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ان کو مان لینا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا مجھے لے چلو، کہاں ہے؟ اس راہب کے پاس گئے اور اس راہب نے پوری تقریر کی۔ تقریر کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کون سے موسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ میں تو موسیٰ کو نہیں جانتا۔ کہا موسیٰ کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا وہ بنی اسرائیل کے بڑے پیغمبر تھے۔ کہا اور اتنے سال انہوں نے تبلیغ کی، ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے۔ کہا اچھا تم اس موسیٰ کی بات کر رہے ہو جنہوں نے کہا تھا میرے بعد نبی آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام احمد تھا، احمد ہوگا؟ ہاں میں اس موسیٰ کو مانتا ہوں۔ راہب کی زبان بند ہو گئی۔ کہا تم اس موسیٰ کی بات کر رہے ہو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اتنے سال پہلے دی تھی؟ ہاں اس موسیٰ کو میں مانتا ہوں۔ دیکھیے جب ہمارے پاس علم ہوگا نا تو ہم مخالفین سے اور دین دشمنوں سے مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ آج ہمارے پاس ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں جو دین جانتے ہیں اور دین سمجھتے ہیں، اور جو لوگ ہیں بھی تو ہماری قدر نہ ہونے کے برابر ہے۔ قدردان ہے فقہا کے، اور ہمارے دلوں میں کتنی عزت اور مرتبت ہے علماء کی، یہ ہم خود جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں جو چیز معلوم نہیں ہو جاؤ علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، معلوم کرو۔ آج کے اوپر مختلف لوگ آ جاتے ہیں جو دین کے نام نہاد علماء ہوتے ہیں، وہ کیا عالم ہوا جو خود دین کا مذاق اڑائے۔ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصویر کھینچنا اور کھنچوانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر والوں کو ہوگا، اور وہ خود تصویر کھنچوا رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر بس سن لیے، گھر بیٹھے مسئلے مسائل سن لیے، کیا صحیح کیا غلط، اس کی تحقیق کی تو ہمیں حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جاؤ اور جا کر پوچھو ان لوگوں سے اگر تمہیں کچھ چیز معلوم نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ علماء کی، یہ اس لیے کہ علم رکھنے والوں کی ایک فضیلت ہے مسلمانوں کے دلوں۔ جب ہندوستان میں اسلامی ریاست موجود تھی تو دربار میں وہ لوگ وزیر بنا کرتے تھے اور وہ لوگ عمرا اور قاضی ہوتے تھے جو لوگ دین کا علم رکھتے تھے، جو علماء ہوتے تھے۔ آج ہم ایک جج سے کھڑے ہو کے پوچھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خلیفہ کا نام لیتے ہیں اور اپنے پاس اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ شمار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں عدل و انصاف کے لیے بھیجا ہے، آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ دین کے کتنے مسائل معلوم ہیں؟ لوگوں کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان سے ختم کی گئی تو ہندوستان میں مسلمانوں کی برتری کے اسباب یہ علم اور دین تھا۔ کسی نہ کسی ہیرے بہانے سے یہ علم اور دین ختم کیا گیا، اس کی عزت ختم کر دی گئی۔ جب اس کا جاہ اور مرتبہ نہیں رہا، نہ دلوں میں رہا، نہ مقام اور حکومت کے اندر نہ، تو ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے اس دین کو اور اس علم کو چھوڑ دیا۔
ظاہری بات ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے اندر اتنا صبر اور اتنا تقویٰ تو ہوتا نہیں ہے کہ صرف آخرت کے اندر اور آخرت کی توجہ لے کر ایک کام کریں. دنیا کا بھی پیٹ پالنا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دنیا جس دھارے پر بہ رہی ہوتی ہے، دنیا جس زاویے پر چل رہی ہوتی ہے، ہم سب مل کر اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. انگریز نے ایک عام آدمی، ایک گنوار اور جاہل کے لیے جو درجہ رکھا وہی درجہ علماء کے لیے رکھا. کوئی عزت اور قدر نہیں تھی ایک عالم کی، کوئی مرتبہ اور کوئی حشمت نہیں تھی. تو لوگوں نے دیکھا کہ جس چیز کے اندر کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، بس اس کو چھوڑ دو. آج اعلان ہو جائے کہ انجینئر 1-1 لاکھ روپے میں ہم لے لیں گے ماہانہ پر، تو دیکھیں کتنے انجینئر بھی بن جاتے ہیں، بڑی عمر والے بھی بن جائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی داخل کر دیں گے. یہاں تک کہ یونیورسٹیز کو اپنے داخلے بند کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ اس کا مقام اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن اتنے مدارس کھلے ہوئے، اتنی دینی درسگاہیں موجود ہیں، ہم اگر اپنے آبادی کا تناسب لگائیں تو بہت کم فیصد بنے گا، ایسا بہت تھوڑا سا ریشو بنے گا جس کے اندر علماء ہیں، جس کے اندر طلباء ہیں. اگر آپ آبادی کے تناسب سے لگائیں، 6.25 ارب آبادی کے اعتبار سے لگائیں، آپ اگر علماء اور طلباء کو 5 لاکھ بھی دنیا میں تصور کر لیں، 5 لاکھ دین کے طلباء، تو 10,000 میں سے ایک بنے گا. 10,000 میں سے اللہ تعالیٰ نے 10,000 افراد کو چھوڑ کر ایک کو منتخب فرماتے ہیں. یہ ایک فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم کی فضیلت بیان فرمائی تو اس طرح فرمائی: فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، کفضلی علی ادناکم، جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص کے اوپر. دوسری روایت میں آتا ہے: فضل العالم الذی یدرس الناس علی العابد الذی یصلی اللیل ویصوم النہار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم جو صرف درس دیتا ہے، لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتا ہے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اس کی فضیلت عابد کے مقابلے میں، ایک صرف عبادت کرنے والے کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اگر ہم ذہن میں لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع الامم بھی ہیں، تمام امتوں کے شفیع، سید الانبیاء و رسول بھی ہیں، تمام انبیاء کے اور تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین اور محبوب ترین پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پورے عالم کے ہادی ہیں، ہادی عالم ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رسول خود فرما رہے ہیں ایک عابد کے مقابلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو بہت اونچا ہے نا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عابد، زبان نبوت سے اس کو عابد قرار دیا جا رہا ہے، تو وہ عابد کیسا ہوگا؟ ہم آپ اس کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک عالم اور ایک عابد کے مقابلے میں جو نسبت قائم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفضلی علی ادناکم، جیسے کہ میری فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، ان کی فضیلت علی ادناکم ایک ادنا امتی کے برابر. دنیا میں جو عالم اسلام کے اندر امت محمدیہ کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجہ تھا وہ نبی کا تھا، نبی سے عالی کوئی درجہ نہیں تھا. اور پھر امتی میں سب سے ادنا درجے کا امتی، جتنا فاصلہ ان دونوں کے درمیان میں ہوگا اتنا فاصلہ ایک عالم اور ایک عابد کے درمیان میں. قرآن کریم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے،
آپ تو وہی بات کرتے ہیں جو آپ کو وحی کی جاتی ہے. یہ ایک عالم اور عابد کی نسبت ہے. ایک عالم کی اور ایک عام امتی اور ایک عام مسلمان کے درمیان کی نسبت اس سے بھی بڑی ہے. اتنا بڑا درجہ ہے علماء. اور آج کس بے دردی سے علماء کو شہید کیا جاتا ہے. آج کس بے دردی سے علماء کے ساتھ ناروا سلوک برتا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء هم ورثۃ الانبیاء. علماء تو علماء جو ہے یہی تو وارث ہیں انبیاء کرام کے. العلماء هم ورثۃ الانبیاء. لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ مقامات علم، ہماری آنکھوں سے مستتر ہے وہ عالی مقام اور وہ درجات جو علماء کے ہیں. ہم بھی ان کو آج کل ایک عام عوام تصور کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کار پاکارا قیاد خود مگیر گرچ باشد در نوشتن شیر و شیر. تم پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. یہ اللہ کے جو پاک لوگ ہوتے ہیں یہ بہت عالی لوگ ہوتے ہیں، یہ الگ لوگ ہوتے ہیں. ان کو اپنے اوپر قیاس مت کرو کہ یہ ہمارے جیسے انسان ہیں. اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر کہتے ہیں میٹھے کو، لکھنے میں شیر اور شیر ایک طرح لکھا جاتا ہے، ایک طرح نظر آتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے. بظاہر علماء ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کی وجہ سے اتنے عالی اور اتنے بلند ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو علم کی نسبت تھی، کیونکہ علم ہونا تو اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے. سب سے بڑے عالم تو اللہ تعالیٰ ہے. اس علم کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی یہ نسبت جب بندے کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اتنا معزز اور مکرم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت فرما رہے ہیں، کتنی تکالیف برداشت کر رہے ہیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دے دے کے تھک گئے، مانتے ہی نہیں تھے، ایمان ہی نہیں لاتے تھے، تکالیف پہنچاتے رہتے تھے، تو آپ نے طائف کی طرف رخ کیا. طائف کے 3 سردار تھے، تینوں بھائی تھے، مسعود، جبیج اور دوسرے افراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو دعوت دی. دعوت سننے کے بعد بڑے درد بھرے انداز سے ان کو سمجھایا. جواب میں انہوں نے ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ شرارتی لڑکوں کو، وہاں کے اوباش لڑکوں کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینکوانا شروع کر دیا. سنگ باری کا آغاز کرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگتے جا رہے ہیں، آپ زخمی ہوتے جا رہے ہیں، بدن لہو لہان ہوتا جا رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ ہر پتھر مجھے آ کے لگے. فرماتے ہیں میرا سارا سر لہو لہان ہو گیا. جب تھک ہار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کے گر جاتے تو دوبارہ اٹھاتے، دوبارہ دھکے دیتے، دوبارہ پتھر مارنا شروع کر دیتے. اس قدر سنگ دل لوگ کیوں اتنی تکالیف برداشت کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک وقت ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدہوش ہو گئے، بے ہوشی کا عالم طاری تھا. میں نے کندھے پہ سہارا دیا اور جلدی سے نکلتے نکلتے ایک باغ میں آیا جو عتبہ اور شیبہ کا تھا. عتبہ ابن معید اور شیبہ ابن معید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے، جیسے کہ ابو جہل تھا. ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سارے ایک ہی گروہ کے لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے. جب انہوں نے اتنا زخمی حالت میں دیکھا اور اس قدر آپ کو زخموں سے چور اور بدحواس دیکھا تو اپنے غلام عداس
عداس نام آتا ہے روایت میں، اس کو بلایا اور ایک انگوروں سے بھرا ہوا ایک تشتری، ایک تھال ان کو دیا اور کہا جاؤ ان کو کھلاؤ اور کہو اس میں سے ضرور چکھیں۔ کچھ قومی حمیت، کچھ رشتہ داری نے جوش کھایا۔ اب آگے دیکھیں، عداس لے کر پہنچے اور عداس سے پوچھتے ہیں اے عداس تم کہاں کے ہو؟ اپنے زخموں کی فکر نہیں ہے، اپنے مرہم کی فکر نہیں ہے، کچھ کھانے کی اور کچھ ہوش اور حواس بحال کرنے کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے دین کی فکر ہے، علم کی فکر ہے، کلمے کی فکر ہے۔ عداس نے کہا حضرت میں تو نینوا کا ہوں اور یہ لوگ جو طائف کے لوگ ہیں یہ نہیں مانیں گے، یہ بہت سخت لوگ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، پہاڑوں کے نظام پر جو مسلط فرشتہ ہے وہ بھی میرے ساتھ آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس پہاڑوں والے فرشتے نے سلام کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی اجازت چاہیے، مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا، سب ختم ہو جائیں گے، کچل جائیں گے۔ آپ کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان میں اور ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے توحید ماننے والے ہوں گے۔ کتنا صبر تھا۔ عداس سے پوچھنا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے عداس تم کہاں کے ہو؟ عداس نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ فرمایا اسی نینوا کے جہاں پہ یونس بن متیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ تو عداس حیران ہو گیا اور کہنے لگا انت تعلم یونس بن متیٰ، آپ یونس بن متیٰ کو کہاں سے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اخونا، وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ نبی اللہ، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس تلاوت فرمانا شروع کر دی۔ عداس سنتا جا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا، ایمان لیا۔ دور سے عتبہ اور شیبہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گیا ہمارا غلام بھی کام سے گیا۔ عداس جب واپس پہنچا ان کے پاس، فرمایا عداس یہ تم ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے، آج تک ہمارے تو نہیں چومے، تم ہمارے غلام ہو۔ عداس کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو یہ نبی آخر زمان ہے، یہ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں اور انہی کی شریعت قائم ہوگی اور قیامت تک رہے گی۔ عتبہ نے کہا نہیں تمہارا دین اس محمد کے دین سے بہتر ہے۔ کہا نہیں ہمارا جو دین تھا اس میں یہی بتایا تھا کہ اس طرح یہ حضرت آئیں گے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ اتنی تکالیف اور اتنی پریشانیاں بیان کر رہے ہیں اور اتنی مشکلات اور اتنی زخم اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجال ہے جو اپنے اس مشن سے اور اپنے اس کام سے رتی برابر بھی آگے یا پیچھے۔ ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک ایک فرمان پر ہم جان کٹانے کو تیار رہتے ہیں لیکن ان کی محنت اور ان کی مشقت کو نہیں دیکھتے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اس علم کی اور اس دین کی کیا قدر ہے؟ وہ صحابہ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پر اور ایک ایک فرمان پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے، اور آج ہے کہ ہم ایک سنت چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے اندر دین کی قدر، ہمارے اندر علم کی قدر ختم ہو گئی۔ دین تو علماء کے ذریعے آج تک آیا اور انشاءاللہ قیامت تک انہی کے ذریعے رہے گا۔ اگر ہم علماء سے نہیں سیکھیں گے، اگر